رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دنیا بھر کی آج ساری انسانیت وباؤں اور مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے۔ پریشانی کے بادل، مصیبتوں کی گھٹائیں آج انسانیت، خاص طور پر انسانیت کے سر پر چھائی ہوئی ہے۔ ان حالات میں سارے لوگ، ساری حکومتیں، سارے مذاہب کے لوگ اس طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں کہ ایک مصیبت سے چھٹکارا نہیں پاتے کہ دوسری گلے میں پڑ جاتی ہے۔ ان حالات میں ہمارے آقا رحمۃ للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنی امت کے مسلمانوں کو اور ساری کائنات کے لوگوں کو عام ہدایتیں عطا فرمائی ہیں۔ جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وبا ابھی ہم پر سر پہ طاری ہوئی تھی کہ اب ایک نئی مصیبت سر پہ منڈلا رہی ہے اور اپنے آنے کی دستک دے رہی ہے۔ چنانچہ یو این نے ہنگر پینڈیمک وارننگ کی باضابطہ وارننگ کی ہے اور یہ کہا ہے کہ 2020 میں 130 ملین لوگ بھوک کے شکار ہو جائیں گے۔ جب یہ بات اور اس طرح کی نیوز دنیا میں پھیل جاتی ہے، لوگ جہاں وباؤں اور مصیبتوں میں پریشان تھے، دیکھا تو یہ جا رہا ہے کہ اس وائرس کے ڈر سے کئی لوگوں کی موت ہو رہی ہے اور کئی مجنون ہو جا رہے ہیں اور کئی لوگ پریشان ہیں۔ اب جن کو یہ مرض لاحق ہوا ہے ان کا تو حال کچھ اور ہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ان حالات میں پھر یہ بھی نیوز سامنے آ رہی ہے اور لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ بھوک کا شکار لوگ ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر طرف راستے بند ہیں، تجارتیں منقطع ہیں۔ جیسا کہ بعض احادیث شریفہ میں ہمیں یہ بھی ذکر ملتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب راستے بند کر دیے جائیں گے، تجارتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ تو یہ حالات ہمیں اشارہ دے رہے ہیں کہ انسانیت اور یہ دنیا قیامت کے قریب ہوتی جا رہی ہے اور حضرت مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کی گویا کہ یہ مصیبتوں کے باوجود ایک قسم کی خوشخبری ہے۔ خیر، تو یہ بھی ایک دنیا میں خبر عام ہو رہی ہے کہ 2020 میں 130 ملین لوگ بھوک کا شکار ہو جائیں گے، بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے، اور یہ وارننگ دی ہے یو این نے۔ اب غور کریں کہ ان حالات میں ہم کریں تو کیا کریں اور کس طرح کی مصیبتوں میں ہم گرفتار ہیں، اس کا حل کیا ہے۔ تو حاضرین، میں عرض کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر مصیبت کے وقت میں خالق کائنات کا دروازہ اگر کھٹکھٹایا جائے اور اس کے دربار میں دعا کریں، گزارشیں کریں، رجوع کریں اور بندہ اللہ کے دربار میں بصدق دل رجوع ہو اور اپنے پرانی خطاؤں، غلطیوں اور گناہوں کی معافی چاہے تو اس کے لیے نجات ملے گی۔ میں آپ کی خدمت میں دراصل ایک اہم ترین بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احادیث شریفہ میں رزق کی وسعت کے لیے، فاقہ کشی کے دور کرنے کے لیے، تنگ دستی کے ازالے کے لیے بہت ساری دعائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اور سکھائے ہیں۔ لیکن ایسے حالات میں جہاں 130 ملین کے بھوک کے شکار ہونے اور اس کی وجہ سے موت واقع ہونے کی خبر ہمیں مل رہی ہے، ان حالات میں خاص طور پر اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ پریشانی کا شکار نہ ہو جائیں۔ ہم مسلمان وہ ہیں جو ہر وقت راحت میں اور مصیبت میں اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں، خالق کائنات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ کے گوشے گزار کروں گا جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ
ہمیں غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، اور ہم اپنے خودی کی عزت بھی بچائیں اور خود کی عزت بھی بچائیں۔ تو چاہیے کہ ہم یہ روایت پر عمل کریں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیونکہ آپ کی لڑکیاں اور شہزادیاں زیادہ تھیں، تو ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کیا میں بیت المال سے آپ کے لیے کوئی وصیت نہ جاری کر دوں اور آپ کے لیے کوئی وظیفہ جاری کر دوں گا؟ یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے کوئی وظیفہ جاری کروں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا حاجت لی بھی، کہ میرے لیے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، میں کوئی ضرورت نہیں رکھتا۔ یہاں سے اس بات کا ہمیں اشارہ ملتا ہے آپ کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے، لا حاجت لی بھی کا معنی یہ ہوا کہ مجھے بیت المال کے کسی بھی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو سبق یہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہیں، اور زیادہ کی حرص و ہوس نہ رہے۔ اگر ہمارے پاس زیادہ مال ہے تو ہم دوسروں کو دے دیں، زیادہ رزق ہے، کھانا ہے تو ہم دوسروں کو دے دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ کو ضرورت نہ ہو تو کیا ہوا، آپ کی شہزادیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کے تو کام آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے، انی قد امرت بناتی ان یقرأن کل لیلۃ سورۃ الواقعہ، یعنی میں نے اپنی بچیوں کو یہ وصیت کی ہے اور حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات میں عشاء کے بعد، نماز عشاء کے بعد ہر رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قرأ کل لیلۃ سورۃ الواقعۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، یعنی جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تنگ دستی، فاقہ کشی، بھوک اور مصیبت کبھی اسے نہیں پہنچے گی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل الصحابہ اپنی کتاب میں اس روایت کو ذکر کیا، اور یہ حدیث پاک اس کتاب کی صفحہ نمبر 626 میں موجود ہے، اور سورہ واقعہ کی اس میں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو سورہ واقعہ رات میں پڑھے گا تو اس کو کبھی فاقہ تنگ دستی نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بچیوں کو یہ وصیت کر دی ہے، اب انہیں کسی مال کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روایت اور یہ صحابی کا عمل اور ان کا فرمان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف ہمیں دعوت دے رہی ہے ہم مسلمانوں کو کہ آنے والے زمانے میں اگر اس قسم کے کوئی حالات پیدا ہو بھی جائیں، حقیقت میں رزاق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کسی کے ڈرانے دھمکانے سے نہ رزق رکتا ہے اور نہ ہی جاری ہوتا ہے، رازق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر فیصلہ ہو اس طرح تو بھی سورہ واقعہ سے ہم ہماری اپنی ظاہری زندگی کے حالات کو بھی بہتر اور درست بنا سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام ساری بات کا یہ ہے کہ جب تک مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر، طریقے پر اور آپ کے اعمال و افعال پر عمل کرتے رہیں گے، تب تک وہ صرف اللہ کے محتاج رہیں گے، دنیا میں کسی اور کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی اور کے محتاج نہ رہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف پلٹ کر آ جائیں۔ آج دنیا بھر میں حالات اور زمانہ یہ ڈنکا بجا رہا ہے، یہ صدائیں دے رہا ہے کہ لوگوں پلٹ آؤ اپنی پرانی فطرت کی طرف، پلٹ آؤ اپنے نبی کے دربار میں، پلٹ آؤ قرآن کی طرف، پلٹ آؤ اللہ کے نبی کے سنتوں کی طرف، کیونکہ تمہاری اصلیت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے۔ اس طریقے کو اختیار کریں گے تو ہر طرح کی مصیبت سے نجات پائیں گے۔ سورہ واقعہ کوئی بڑا سورہ نہیں ہے۔ اب ہم سوچ رہے ہوں گے کہ سورہ کہتے ہی شاید بڑا ہوگا، تو سورہ واقعہ میں صرف 3 رکوع ہیں اور صرف 96 آیتیں ہیں۔ اگر کوئی غیر حافظ قرآن بھی پڑھے تو 5 سے 7 منٹ کے درمیان میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سورہ مکمل کر لیتے ہیں۔ اس دور میں جب کہ آج ہماری قوم لاک ڈاؤن کی حالت میں چیس کھیلتی ہے، کیرم بورڈ کھیلتی ہے، لوڈو کھیلتی ہے، پہلے ہی آفتیں سر پر ہیں اور مصیبتوں کو دعوت دے رہی ہے، ایسے حالات میں کیا قرآن مجید اللہ کا کلام اور سورہ واقعہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس 5-7 منٹ نہیں ہے؟ تو ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور کلام مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا فیض اور ان کی برکتیں عطا فرمائے۔